الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب اذا تصدق على غنی وهو لا يعلم جب کسی غنی آدمی کو صدقہ کوئی دے دے اور اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ غنی ہے تو کیا اس کا صدقہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شعیب نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو الزناد نے، وہ اعرج سے بیان کرتے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، لأتصدقن بصدقہ، میں ضرور کچھ صدقہ کروں گا، فخرج بصدقتی، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، فوضعها فی ید سارق، اور اسے ایک چور کے ہاتھ میں دے آیا، فاصبحوا یتحدثون، لوگوں نے صبح کی باتیں کر رہے تھے، تصدق علی سارق، چور پر صدقہ کر دیا گیا، فقال اللہم لک الحمد، اس نے کہا اللہم لک الحمد، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، لا تصدقن بصدقہ، میں ضرور صدقہ کروں گا، فخرج بصدقته، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، فوضعها فی یدی زانیہ، تو اسے زانیہ کے ہاتھوں میں دے آیا، فاصبحوا یتحدثون، صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے، تصدق اللیلۃ علی زانیہ، آج رات ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا گیا، فقال اللہم لک الحمد، علی زانیہ، زانیہ کو دے بیٹھا ہوں، لا تصدقن بصدقہ، میں ضرور صدقہ کروں گا، فخرج بصدقتی، پھر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، فوضعها فی یدی غنی، تو ایک مالدار کے ہاتھوں دے آیا، فاصبحوا یتحدثون، صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے، تصدق علی غنی، ایک مالدار آدمی پر صدقہ کر دیا گیا، فقال اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، چور پر، زانیہ پر اور مالدار پر صدقہ کر بیٹھا ہوں، فأتی فقیل لہ، تو اس کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا، اما صدقتک علی سارق، آپ نے جو چور پر صدقہ کیا، فلعلہ ان یستعف عن صدقتی، تو شاید کہ وہ باز آ جائے، عن سرقتی، اپنی چوری سے، واما الزانیہ، زانیہ عورت، فلعلها ان تستعف عن زناها، شاید کہ وہ اپنے زنا سے بچ جائے، واما الغنی، اور رہا غنی، فلعلہ یعتبر، تو شاید کہ وہ عبرت حاصل کرے، فینفق مما اعطاہ اللہ، تو جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں سے کسی آدمی کا یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اس نے تعجب کے اظہار کے لیے، ہمارے ہاں عمومی لفظ بولا جاتا ہے سبحان اللہ، لیکن اس نے اللہم لک الحمد کا لفظ بولا، کیا مطلب کہ میں تو صدقہ لے کر نکلا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چور کے ہاتھ پہ دے بیٹھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دلوایا، میں اس میں بے بس تھا، ہر قسم کی تعریف وہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو خواب میں اس کو دکھایا گیا، یہ کوئی عام آدمی نہیں آیا تھا بلکہ خواب میں اس کو دکھایا گیا، امام طبرانی کی کتاب ہے مسند الشامیین، اس میں اس روایت کا جہاں تذکرہ ہے وہاں یہ الفاظ بھی ہیں، فأتی فی منامی، تو آدمی اس کی خواب میں آیا، خواب میں آ کر تذکرہ کیا، تو یہ کہنا کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، یا کسی عالم نے کہا یا کسی نبی نے کہا، اس طرح کی تعبیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، جو اصل یہاں پہ سوال تھا کہ کسی غنی کو اگر ہم صدقہ دے دیں، ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ آدمی غنی ہے، ہم صدقہ دے کر چلے جائیں، تو کیا وہ صدقہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی امام طبرانی کی جو روایت ہے اس میں الفاظ ہیں، ان اللہ قد قبل صدقتک، اس خواب میں آنے والے نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا ویسے تو غنی آدمی کو صدقہ دینا درست نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل صدقۃ لغنی، کسی غنی کو صدقہ دینا حلال نہیں ہے، لیکن اس انسان کو پتہ نہیں تھا کہ میں غنی کو صدقہ دے رہا ہوں، لہذا علم نہ ہو پھر کسی کو صدقہ دیا جائے، اب وہ صدقہ انشاءاللہ ادا ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، یہ صدقہ خواہ نفلی ہو یا فرضی صدقہ ہو، فرضی صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، نفلی عام کوئی بھی صدقہ ہو سکتا ہے، تو کسی طرح کا بھی صدقہ ہو آدمی وہ کر دے، بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو غنی آدمی تھا، اب دوبارہ وہ زکوٰۃ دینے کی یا صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اسی کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.